ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر آپ سے مخاطب ہے محمد طارق اپڈیٹس کے ساتھ۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی نے تمام ریکارڈ مات کر دیے ہیں۔ آج جنوبی کشمیر کے ضلع شوپیاں میں بھارتی سفاکوں اور دہشت گرد فوجوں نے بڑے پیمانے پر شروع کیے گئے تلاشی آپریشن کے دوران مزید 3 نوجوان شہید کیے ہیں۔ یہ واقعہ سگو ہندہامہ کے مقام پر پیش آیا ہے۔ بھارتی قزاقوں نے ضلع میں موبائل اور 2G انٹرنیٹ سروس بھی معطل کر دی ہے۔ صورتحال سخت کشیدہ اور لوگ بھارتی دہشت گردی و بربریت کے خلاف شدید برہمی اور غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ ضلع شوپیاں میں اتوار سے بھارتی قاتلوں کا تیسرا پرتشدد آپریشن ہے، جس میں 12 نوجوان شہید جبکہ متعدد رہائشی مکانات اور دوسری تعمیرات کو بھی تباہ کیا جا چکا ہے۔ پاکستان کے وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز نے کہا ہے کہ قابض بھارتی افواج کے ہاتھوں 12 کشمیری نوجوانوں کی شہادت ظلم کی انتہا ہے۔ اپنے بنیادی حق کے لیے لڑنے والے نہتے کشمیریوں پر پیلٹ گنز، آنسو گیس اور دیگر مظالم انسانیت کے خلاف بھارتی جرائم کا منہ بولتا ثبوت ہیں، جس کا اقوام عالم کو ہر صورت نوٹس لینا ہوگا۔ بھارت جبر و استبداد سے کشمیریوں کے حق خود ارادت کے حق کی عظیم جدوجہد کا راستہ نہیں روک سکتا۔ کشمیری اپنی منزل حاصل کر کے رہیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ دنیا کورونا کی لپیٹ میں ہے تو دوسری جانب بھارت مظلوم کشمیریوں پر ظلم و ستم ڈھا کر بنیادی انسانی حقوق کو روند رہا ہے۔ بھارت کا انتہا پسند چہرہ پوری دنیا پر بے نقاب ہو چکا ہے۔ گلوبل پاکستان و کشمیر سپریم کونسل کے زیر اہتمام لندن میں ورچوئل کانفرنس منعقد ہوئی، جسے صدر آزاد کشمیر سردار مسعود خان اور گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے خطاب کیا۔ صدر آزاد کشمیر نے کہا کہ مودی حکومت مقبوضہ کشمیر میں نئی حلقہ بندیاں کر رہی ہے، جن کا مقصد کشمیری مسلمانوں کی آبادی کم ظاہر کرنا ہے۔ بھارتی اقدامات سلامتی کونسل کی قراردادوں کے منافی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو بھارتی فوج لداخ میں چین کی افواج کے آگے لیٹ گئی ہے، وہ نہتے اور بے گناہ کشمیریوں کے لیے شیر بنی پھرتی ہے، جو کسی بھی پیشہ ور فوج کا طرز عمل نہیں ہوتا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں ڈومیسائل قوانین کو اقوام متحدہ کی قراردادوں اور جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارت ان قوانین کے ذریعے مقبوضہ جموں و کشمیر میں آبادی کی حیت کو تبدیل کر کے ریاست کے اصل باشندوں کی اکثریت کو اقلیت میں بدلنا چاہتا ہے، جس کے خلاف کشمیری مزاحمت کر رہے ہیں۔ چودھری محمد سرور نے پاکستان پر حملے کی بھارتی دھمکی کو مودی کا پاگل پن قرار دیتے ہوئے کہا کہ بھارت پاکستان کے خلاف حماقت کر کے اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارے گا۔ نریندر مودی اور امت شاہ کو پاکستان پر حملے کی دھمکی سے پہلے 27 فروری 2019 کا انجام یاد رکھنا چاہیے۔ یونائٹڈ پریس انٹرنیشنل نے مودی کو ہٹلر سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ کنٹرول لائن پر جارحانہ پیٹرولنگ جنگ چھیڑنے کا بہانہ ہے۔ اقوام متحدہ، امریکہ اور یورپ خاموشی توڑے، مقبوضہ کشمیر اور بھارت میں مسلمانوں پر مظالم بند کرائے۔ یونائٹڈ پریس انٹرنیشنل میں لکھے گئے مضمون میں کرنل ریٹائرڈ ڈووس مارٹن نے کہا ہے کہ مودی نے پاکستانی وزیر اعظم کی جانب سے مذاکرات کی پیشکش کو ہٹلر کی سوچ کے تحت رد کیا۔ مودی پاکستان سے تناؤ کم کرنے کی بجائے کشیدگی بڑھا رہے ہیں۔ کنٹرول لائن پر جارحانہ پیٹرولنگ بظاہر فائرنگ کا تبادلہ شروع اور جنگ چھیڑنے کا بہانہ ہے۔ مضمون نگار نے لکھا ہے کہ چیکوسلواکیہ پر ہٹلر کے قبضے سے پہلے جرمنوں نے وہاں افراتفری پھیلائی تھی۔ بھارتی اہلکار وہی کام مقبوضہ کشمیر میں کر رہے ہیں۔ ڈووس مارٹن نے کہا کہ 5 اگست 2019 میں مقبوضہ کشمیر کا آئینی درجہ تبدیل کر کے یونین علاقہ بنایا گیا۔ علاقے کی حیثیت بدلنا در حقیقت محاصرے کا نقطۂ آغاز تھا۔ پھر دسمبر 2019 میں بھارت نے مسلم آبادی سے شہریت کا حق بھی چھین لیا۔ جیسے ہٹلر نے یہودیوں کے لیے کیمپ بنائے، مودی نے مسلمانوں کے لیے بنا دیے۔ ڈووس مارٹن نے ایک قول نقل کیا کہ آئنسٹائن نے کہا تھا کہ دنیا برے لوگوں کی وجہ سے خطرناک نہیں، یہ خطرناک اس لیے ہے کہ لوگ برائی کے خلاف کچھ نہیں کر رہے۔ بھارتی اپوزیشن نے لداخ میں بھارت کی چین کے ہاتھوں درگت پر سوال اٹھا کر مودی کی مشکل بڑھا دی۔ اپوزیشن نے سوال کیا کہ کیا لداخ میں چینیوں نے بھارتی علاقے پر قبضہ کر لیا؟ راہل گاندھی نے بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ پر طنز کے تیر برسا دیے، جبکہ سرکردہ بھارتی صحافی راجدیپ سردیسائی نے لداخ کی حقیقت پوچھ لی۔ اپڈیٹس ختم ہوئی۔ گزشتہ دنوں مقبوضہ کشمیر کے ضلع شوپیاں میں شہید ہونے والے کشمیری مجاہد ثقلین کی اپنی والدہ کے ساتھ آخری گفتگو کی ریکارڈنگ سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہے، جس میں ایک ماں اپنے بیٹے کی متوقع شہادت کا یقین رکھتے ہوئے بھی اپنی ممتا کے فطری جذبے سے کوئی کمزوری دکھانے کے بجائے بھارتی فوج کے محاصرے میں آئے ہوئے اپنے بیٹے کو دشمن سے بھرپور طریقے سے دو ہاتھ کرنے کی تلقین کر رہی ہے۔ اپنے فرزند کو دعا دیتے ہوئے ماں کہتی ہے، میرے بیٹے جس مقصد کے لیے گھر سے نکلے ہو، اللہ تجھے اس میں کامیاب کرے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ اس سے قبل بھی مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج کے ساتھ مارکے کے دوران کشمیری مجاہدوں کی اپنی ماؤں کے ساتھ شہادت سے ذرا دیر پہلے کی گفتگو کی ریکارڈنگ بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہے، جنہوں نے اپنے جگر گوشوں کی جانوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے انہیں اپنے مشن پر ڈٹے رہنے کی تلقین کی ہے۔ ایسا منظر بھی آج دنیا صرف مقبوضہ کشمیر میں ہی دیکھ رہی ہے، جہاں ایک شہید بیٹے کی ماں سوگواروں سے صبر و تحمل برتنے کی اپیل کرتی ہو۔ ماضی قریب میں کشمیری مائیں اپنے شہید بیٹوں کے جلوسوں کی قیادت بھی کرتی رہی ہیں۔ کشمیری عوام کے اسی جذبے سے خائف ہو کر اب
محمودی کے وردی پوش گنڈے شہید نوجوانوں کے جسدی خاکی ان کے ورثاء کے حوالے کرنے کے بجائے تمام تر ملکی اور بین الاقوامی قوانین کی دجیاں بکھیرتے ہوئے انہیں اپنی مرضی کے ویرانوں میں غائب کر رہی ہے۔ اس جرم پر ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ مقبوضہ ریاست میں بھارت کی دہشت گرد فوج اور اس کی ایجنسیاں کشمیری خواتین کے بے حرمتی اور نوجوانوں کے قتل عام کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال میں لا رہی ہیں۔ تحریک آزادی کشمیر کو کچلنے کے لیے کشمیری خواتین کو براہ راست جسمانی، نفسیاتی اور ذہنی تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تاہم ان تمام تر جور و ستم کے باوجود آج بھی کشمیری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں ہندو استعمار کے خلاف سینہ سپر ہیں۔ بھارت کے جنونی حکمرانوں کو یہ نوشتہ دیوار پڑھ لینا چاہیے کہ جس قوم کی مائیں اپنے بہادر بیٹوں کو باطل کے مقابلے کے لیے جان کی آخری بازی لگانے کی تلقین کر رہی ہوں، بلا شبہ اس قوم کو توپ و تفنگ سے شکست نہیں دی جا سکتی۔ تبصرہ ختم ہوا۔